औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। सैयद तौफ़ीक हुसैन शाह, मैं खैरपुर मीरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, नकवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। तो मैं 84 से यहाँ जो आ रहा हूँ, सिर्फ़ मकसद ये है कि मैं अपनी आँखों से इस दुनिया में ज़िंदा जन्नत देख रहा हूँ। और करबला वाकई ही जन्नत है, और जिसको ज़िंदा जन्नत देखनी हो तो वो करबला का सफ़र करे, और मालिक उनके रिज़्क़ में तौफ़ीक़ात में ज़वाल का इजाफ़ा फरमाता है। क्योंकि सरकार अंबिया की हदीस है कि मेरे नवासे की जिसने ज़ियारत की तो 70 हज अकबर का जो सवाब है जो मैं रसूल खुदा के साथ करे। तो इस नियत से हर साल हम आते हैं और ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हैं, और मालिक आइंदा भी हमें ये ज़ियारत का शरफ़ बख्शेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान वैसे मशहूर है। हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं कि एक अल्लाह की ज़ात को पता होना चाहिए, एक बंदे को पता होना चाहिए, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है कि जहाँ जिस इलाके में मोमिनीन हो और वहाँ मस्जिद नहीं है तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ मस्जिद का बनवाएँ, कोई मदरसा बनवाएँ, ताकि लोगों को इमाम मासूमीन की तालीमात का जो है ना सबब बने। और मजालिसें बहुत हम कराते हैं, बहुत होती हैं, क्योंकि मजलिस भी हमारे लिए एक दर्स है, एक मदरसा है, तो मजलिस भी कराते हैं। और 21 रमज़ान को मौला अमीर अलैहिस्सलाम अली इब्न अबी तालिब का हमारे गांव में बबरलो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, वहाँ बहुत बड़ा जो है ना वो मजमा होता है, और वहाँ ताबूत बरामद कराते हैं। और मौला अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन का 12 रजब को जश्न भी मैं करता हूँ। और वैसे भी हमारा ये है कि जो मासूमी ने फरमाया है, यतीमों का कोशिश करते हैं कि जो यतीम लड़कियां हैं उनकी शादी वगैरह भी करवाते हैं। हमारा एक 2-4 दोस्तों का ग्रुप है जो इसमें हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के से दरख्वास्त है कि इसी मामले में हमारी मदद भी फरमाए, ताकि हम गरीबों की मदद करते रहें। ये इसलिए नहीं हो सकता कि हम सरदार जन्नत जवाना ने जन्नत के सरदार के पास इधर आएँ और हमारा दिल मुत्तमिन हो। हम जब यहाँ आते हैं तो हम इतना पुरसुकून होकर जाते हैं, जितने भी गम दुख वहाँ से अपने मुल्क से लेकर यहाँ आते हैं, तो जब जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई, और एक हुसैन का जो मोहब्बत है, एक हुसैन की जो धड़कन है, एक हुसैन की जो मोहब्बत है, लगन है, वो हमारे साथ रहती है, और हमारे सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी मंज़र हैं मेरे सामने। 86-87 में एक बहुत बड़ा माजूर था, यहाँ जब करबला पहुँचा तो उनको ऐसी बीमारी हो गई कि उनके आँखों से आंसू की बजाय खून बहने लगा। तो यहाँ से हरम से उनको बंदे को निकाला था कि भाई इनको लेके जाओ और इनको बड़ी तकलीफ़ है। जब वो यहाँ हरम से बाहर निकला तो कहने लगा, मौला कि मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं। जब उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ से जब वापस हुए तो नहीं उसकी कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं था। हमारे सामने वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया था। और इधर मौला अब्बास के रोज़े हरम में भी गया, मौला इमाम हुसैन के हरम में गया। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे सामने हुआ था। यहाँ पर मैं आपको हकीकत बताएं कि जो हरम मुतहर इमाम हुसैन सलाम हो, या मौला कायनात अमीर अलैहिस्सलाम हो, नजफ़ अशरफ हो, या मदीना हो, या मक्का हो, ये वो चीज़ जहाँ वो ये जगह हैं जहाँ वक्त ख़त्म हो जाता है। बंदा लाइफ में अपने घर में होता है, टाइम नहीं गुजरता, मगर यहाँ सुबह की नमाज़ पढ़ी, मेरे ख्याल में 1 घंटे के बाद फिर तैयारी हो जाए, ज़ोहर की तैयारी हो जाती है, असर की तैयारी हो जाती है, उसके बाद मगरिब इशा की तैयारी हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि टाइम है कहाँ। यही तो खुसूसियत है, जो जन्नत में टाइम का पता नहीं चलेगा, ये भी जन्नत है, यहाँ भी पता टाइम का नहीं चलता। ये कठिन सफ़र आप नहीं कह सकते। जब बंदा घर से ये नियत करके निकलता है
کہ مجھے زیارت مظلوم کربلا سید شہداء حضرت امام حسین السلام کو جانا ہے، تو ان کو کوئی تکلیف نظر آتی ہی نہیں ہے، اور جتنی بھی راستے میں تکلیفیں ہوتی ہیں وہ برداشت کر کے جب ان کی پہلی نظر سید شہداء کے روضے پہ پڑتی ہے تو ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی ہے۔ وہ لگتا ہے کہ میں ابھی جوان ہو گیا ہوں اور یہاں پہنچ گیا ہوں۔ یہی تو کرشمہ ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کا۔ یہ ابھی سے تو نہیں ہے، اگر آپ کربلا کے واقعے کے بعد دیکھیں تو کافی مرتبہ یہ کیا گیا ہے کہ کربلا کی جو شہداء کی مزار ہیں ان کو مسمار کیا گیا، نہر فرات کا پانی چھوڑا گیا، روزے کو امام حسین علیہ السلام کو 3-4 مرتبہ سے بھی زیادہ شہید کیا گیا۔ یہ سختیاں ہوتی تھی۔ آپ عباسیوں کے دور میں دیکھیں کہ پہلے تو کہتے تھے کہ بچے کا ایک قربانی دو تو پھر زیارت کے لیے جائیں، پھر کہا کہ ایک ہاتھ کاٹ کے پھر جائیں، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا ایک عورت نے اپنا بیٹا قربان کیا، 1 کیا، 2 کیا، 7واں بیٹا جب قربان کیا بہت رونے لگی۔ کہا اب رو کیوں رہی ہے؟ کہ میرا 8واں بیٹا ہوتا تو پھر مولا کی طرف میں 8ویں زیارت کے لیے جاتی۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی سختیاں مومنین شروع دن سے برداشت کرتے آئے ہیں، اور یہ ہوتی رہیں گی اور سختیاں ہوتی رہیں گی، مگر یہ جو عشق کا سفر ہے، جو قافلہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا رکے گا ہی نہیں۔ تا قیامت امام حسین علیہ السلام کا نام رہے گا اور مومنین آتے رہیں گے، اور یزید کے اوپر لعنت ہے اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت رہے گی۔ میرے خیال میں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی کوئی بندہ یہ اگر سوچے کہ مجھے ہر بندہ آئے، نہیں، یہ معصومین کا حکم ہوتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ زیارت کرے گا وہی لوگ آتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اربا پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، مگر ان کو امام حسین کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ مولا ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ویسے بھی غریب دیکھے ہیں جو اپنے جانور بیچ کے، اپنا سونا بیچ کے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے، مگر وہ مظلوم کربلا کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ معصومین نے ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس زیارت کرے گا۔ اس کا پیسے سے، دولت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس کو معصومین بلاتے ہیں وہ چلے آتے ہیں، ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ کافی باتیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی سن 84 کی ہی بات ہے، 84 کی۔ تو وہاں کا سسٹم یہاں یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ عراقی جو بندہ ہوتا تھا وہ ہمیں ویزا بھی لے کے دیتا تھا، ہوٹل کا بندوبست بھی وہی کرتا تھے، ہم صرف کو لسٹ دیتے تھے کہ یہ زیارتیں آپ کو کرانی ہیں، تو وہ سارا ارینجمنٹ وہ خود ہی عراقی کرتے تھے۔ تو ایک لیڈی تھی، وہ ہماری اسپانسر تھی، وہ ہمیں بارڈر پہ لینے آئی، ہم بائی روڈ آئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو ہم نے رہائش کی ہے وہ ہم نے نجف میں کی ہے، زمزم ہوٹل میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میڈم اگر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہمیں امام حسین کی زیارت کرا دیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے صحیح، اس کے بعد ہم نجف چلیں گے۔ تو میں یہاں جیسے پہنچا کربلا میں اور امام حسین کی زیارت کی، ہمارے ساتھ تقریباً 50-60 لوگ ساتھ تھے، اور ہم اپنے جب مولا حسین علیہ السلام کی زری دیکھی تو ہم نے یہ بھی ہوش نہیں رہا کیا ہوا، میں نے بہت مزار پہ اوپر سر لگائے، اس وقت رونے پہ بھی پابندی ہوتی تھی، تو خداموں نے پکڑ کے مجھے باہر دیا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ اور جب میں نجف اشرف میں گیا تو وہاں بھی مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب مجھے صبح اٹھا تو ابو نے کہا کہ ہم نجف اشرف میں آ گئے ہیں، کربلا نہیں ہے۔ تو میں جیسے نماز کے لیے اٹھا تو میرے والد صاحب بڑا حیران سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ابو ہوا کیا ہے، آپ مجھے اتنے حیرانی سے دیکھ رہے ہو؟ جی آپ نے اتنے زور سے ٹکر لگائے تھے کہ یہ آپ کے سر کے اوپر بالکل کالے نشان تھے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ چلے کہاں گئے۔ تو اس وقت اتنی موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو مجھے بتاتے تھے کہ آپ کا پورا چہرہ جو ہے نا وہ بلیک ہو گیا تھا، اور ابھی آپ کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے چلے کہاں گئے۔ تو یہ مجھے سارے جو 50 بندے تھے سب نے یہ گواہی دی۔ تو واقعی حقیقت ہے، یہاں یہ موضوع میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، میرے والدین کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ کربلا کا عشق ہی ایسا ہے کہ کرتا رہے بندہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے تو کربلا ساری غم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ علی اکبر کا کڑی الجوان 18 سال کا امام حسین علیہ السلام بیٹا قربان کیا، 32 سال کا اپنا بھائی ابو الفضل عباس مولا نے قربان کیا، 13 سال کا شہزادہ قاسم امام حسن کا بیٹا مولا نے قربان کیا، اون محمد
हबीब ने मज़ाहिर, हुर्ब ने अरई, मगर सबसे जो बड़ा जुल्म हुआ है कि 6 महीने के बच्चा अली असगर जो बोल भी नहीं सकता था, और ये वो कुर्बानी थी कि 72 शहीद जो 71 शहीद है वो भी हिल गए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे को लेके मैदान करबला आए हैं तो उमर इब्न साद ने बोला कि हुसैन, प्यास आपको ख़ुद को लगी है और बच्चों का बहाना लेके आप बता रहे हैं। उस वक्त मौला ने गरम रेत के ऊपर असगर को सुलाया और कहा कि असगर, जैसे ईसा ने अपनी माँ की गवाही पिंगे में दी थी, ऐसे आपको मेरी गवाही देनी है। उस वक्त जब अली असगर का ये आवाज़ बुलंद हुआ कि मैं बहुत बड़ा प्यासा हूँ, तो फ़ौज एशकिया में बड़ी बगावत शुरू हो गई और उमर साथ जल्दी आके हुरमल को कह रहा है कि जल्दी करो, हुसैन की ज़बान को ख़त्म करो। ये वाक़या मैं भूल ही नहीं सकता हूँ कि 6 साल का बच्चा और वो तीर मारा गया जो रवायत में है कि ऊँटों को नहर करने के लिए तीर मारा जाता है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में वो तीर नहीं लगता, जैसे अली असगर की गर्दन से पेवस्त हो के इमाम हुसैन के बाजू में आया, तो तारीख़ें लिखती हैं, मकातब फ़िक्र में ये चीज़ मैंने पढ़ी है कि जहाँ जहाँ तीर जाता वहाँ वहाँ अली असगर की लाश चली जाती। तो ये वो शहीद है, सबसे छोटा शहीद है और बहुत बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इससे ज़्यादा क्या मैं कह सकता हूँ। वैसे करबला पूरा गमों का दास्तान है। इंशाअल्लाह ताला हम हर नमाज में यही दुआ मांगते हैं कि इमाम ज़माना की दुआ मांगते हैं। इंशाअल्लाह मौला का ज़हूर होगा और ये लाल परचम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम पे लगा हुआ है, इसकी वजह भी यही है कि मौला आपका बदला हमने नहीं लिया है। ये सरकार 12वीं हुज्जत इमाम महदी आखिर ज़मान आएंगे और ज़रूर अपने दादा का बदला लेंगे और हम उसके गुनाहगार लश्कर में शामिल होंगे। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि हम उसके लश्कर में शामिल हो, हम उसके हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने तो अपने बच्चों को वही सिखाया जो हमें अपने बुज़ुर्गों ने सिखाया। करबला का ही रास्ता है जो सीधा रास्ता है, जो हक़ का रास्ता है। अगर अपने बच्चों को, अपनी फ़ैमिली को, अपने नौजवानों को अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे तो मेरे ख़्याल में वो कहीं भी नहीं भटकेंगे, वो सीधे रास्ते पे चलेंगे और जन्नत के रास्ते पे चलेंगे। जो इमाम मासूमीन का रास्ता है उसी पे ही चलेंगे। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करबला को पढ़ाएं और करबला के मसाइब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुर्रत और उनका जो वलवलाना ख़िताब हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और करबला का जब दर्स होगा तो इंसानियत भी होगी और बच्चों में वो भी मोहब्बत भी होगी और सीधे रास्ते पे भी चलेंगे। मैं सब मुसलमानों को जो भी दुनिया में रहते हैं उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी फ़ुर्सत मिले तो मज़लूम करबला का सफ़र ज़रूर करें। आएँ करबला में, देखें तो हुसैन कैसे बसता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें। तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उस चीज़ को नहीं मानेगा। मगर हक़ का सीधा रास्ता करबला, करबला, करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। जी, मेरा नाम अकबर अब्बास शाह है। मेरा ताल्लुक़ सक्खर पाकिस्तान से है। हम अहल बैत के चाहने वालों में बचपन से ही ख्वाहिश होती है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाएँ। और बचपन से एक हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि माँ के दूध में हमें घुट्टी मिली होती है कि इश्क़ अहल बैत की, इसलिए हमें बड़ा शौक़ होता है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हदफ़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पहला हदफ़ यही है कि मौला की ज़ियारत करें, उससे फैज़ याब हों और हर कदम पे मौला ने हमारी मदद फरमाई है, गोया हम यहाँ हों या ना हों। और क्या हदफ़ हो एक आशिक़ हुसैन के लिए कि वो अपने महबूब की ज़ियारत फरमाए। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो पेश आते रहे हैं, अक्सर व बेशतर इमाम हुसैन की ज़ियारत से आने से पहले। जिस तरह एक बार मुझे याद है
میں پہلی بار امام حسین کی زیارت پہ آیا ہوں 2015-14 میں، اور تب مجھے بڑا شوق تھا امام حسین کی زیارت کا، اور اس وقت اتفاق سے میرا پاسپورٹ ایکسپائرڈ تھا۔ تو ایک ہمارے عزیز و اقارب تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو لے جانے کی ذمہ داری میری، اور آپ اپنا پاسپورٹ صرف بننے دیں۔ میں نے پاسپورٹ بننے دیا، انہوں نے میرے پاسپورٹ کے کلیکشن ٹوکن نمبر پہ میرا ویزا لگوایا، اور وہ نارمل ایک پروسیس ہے 7 دن کا، لیکن میرا پاسپورٹ 4 دن میں آیا اور امام نے اپنی زیارت پہ بلا لیا۔ ہاں، بہت بار ایسا ہوا ہے۔ اکثر تعلیم کے لیے مجھے پاکستان رکنا پڑتا تھا، کیونکہ چہلم یا عاشورہ ان دنوں میں اکثر آتا تھا جن دنوں میں امتحانات ہوں یا سبمیشنز ہوں۔ تو اکثر ایک بار 2018 میں میرے والد اور والدہ اور میرے بھائی آئے تھے۔ اس وقت مجھے بڑا محسوس ہوا تھا کہ میں نہیں جا رہا اور میرے عزیز و اقارب جا رہے ہیں۔ جی، میرے مطابق زیارت امام حسین کے لیے ہر سفر خصوصی سفر ہے، کیونکہ ہر بار جب بھی میں آیا ہوں، میں یہ 4تھی بار مولا نے مجھے بلایا ہے، میں جب بھی آیا ہوں مجھے اسی لگن سے، اسی محبت سے، اسی خلوص سے میرا ہر قدم بڑھا ہے کربلا معلیٰ کی طرف، جس طرح پہلی بار گزرا تھا۔ غربا، فقراء، یتیم کی مدد کرنا امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی مدد کریں۔ ہم روز عاشورہ پہ اپنے گاؤں میں، میرے گاؤں کا نام ہے ٹرگھاٹی، ڈسٹرکٹ سکھر، اس میں ہم مولا کے نام سے منسلک تعزیہ نکالتے ہیں، ماتم داری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، اور 12 امام حسن المجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے دن 28 صفر کو بھی ہم مجالس کا انعقاد فرماتے ہیں۔ بالکل، زیارت کربلا معلیٰ آپ کی طبیعت میں، آپ کے مزاج میں بہت تبدیلی لاتی ہے، اور کسی کے بارے میں کیا بتانا، آپ کے سامنے میں مثال ہوں۔ میں بہت غصے والا انسان ہوں، لیکن جب بھی میں یہاں سے واپس گیا ہوں تو اس غصے میں، اس مزاج میں نرمی آئی ہے، کمی آئی ہے۔ دیکھیں، زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت جو ہیں، جو میرے مطابق ہونی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ وہ امام کے ہر فرمان پہ اترے، جس طرح نماز ہے، فرض عبادت ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، جو بھی مولا کے فرامین ہیں، جو بھی مولا کے اقوال زرعی ہیں، زائر امام حسین کو اس پہ اترنا چاہیے۔ بالکل اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگار انسان کو امام نے اپنی زیارت کے لیے بلایا، اور بے شک کربلا معلیٰ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت یہ ہے کہ آپ کوئی خواہش، کوئی ارادہ دل میں کریں اور وہ وہیں ہو جائے، آپ کے کہنے یا آپ کے مانگنے سے پہلے۔ اس طرح میں ایک بار آیا اپنے دوستوں کے ساتھ کربلا معلیٰ، انہیں میں نے بتایا کہ کربلا شہر کی ایک مٹھائی بڑی مشہور ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیں، شام کو چلیں گے اور ہم وہ نوش کریں گے ضرور۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے تو ایک کربلا معلیٰ میں میرا ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کے ہوٹل آپ نیچے آئیں۔ میں اپنے ایک دوست کو لے گیا ساتھ، جب ہم نیچے گئے تو وہ دوست وہی مٹھائی میرے لیے لے کے آیا تھا کہ، اور یہ مجھے یاد ہے کہ آپ کو بڑی پسند ہے۔ تو اس وقت میرے دل میں یہی خیال آیا کہ بے شک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے کہ میں نے خواہش کی اور مولا نے وہ مجھے بھیج دی چیز۔ جی، بڑا روح پرور منظر ہے، خاص کر کے چہلم امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی شے کی، کسی بھی سامان کی ضرورت درکار نہیں ہوگی۔ آپ جو ارادہ کریں گے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ملے گی۔ اور عراقی عوام بڑی مہمان نواز ہے۔ آپ کو رستے میں اگر آپ مشی کرتے ہیں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ رہنے کی جگہ کی، نہ سامان کی، نہ کپڑوں کی، نہ دوائیوں کی۔ یہاں تک کہ اگر آپ تھک جاتے ہیں تو وہ آپ کو زبردستی بٹھا کے آپ کے پیروں کا مساج بھی کرتے ہیں کہ آپ تھکے نہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل کٹھن نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں
اور امام آپ کو بلائیں گے. یا میرے حساب سے میں جتنی بار بھی آیا ہوں, جتنی بار بھی مولا نے مجھے بلایا ہے, میرے لیے سفر کبھی بھی کٹھن نہیں رہا, اور بڑا آسان سفر مولا کر دیتے ہیں. اکثر و بیشتر مجھے جہاز میں نیند نہیں آتی, لیکن میں جب بھی کربلا آتا ہوں تو مجھے وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ میں وہاں سے اٹھتا ہوں اور نجف یا سامرا میں لینڈ کر جاتا ہوں. شوق زیارت امام حسین, عشق حسین آپ کہہ سکتے ہیں, کہ اپنے محبوب کی زری کی زیارت کریں, اس کے گنبد کی زیارت کریں, اس کے اصحاب کی زیارت کریں. دیکھیں میرے حساب سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو جان بوجھ کے نہ آنا چاہے, اپنے آپ کو محروم کرے. یہ امام حسین علیہ السلام کا حکم ہے, جس کو بلانا ہے ان کو بلاتے ہیں, جس کو نہیں بلانا ان کو نہیں بلاتے. یہ بے شک ایک کہاوت ہے, بلانے والا بلائے گا تو لوگ آئیں گے, بنا بلاوے کے یہاں کوئی آ نہیں سکتا. بہت دکھ سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وقت بہت جلدی گزر گیا, اور جب ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ساری زندگی یہیں پڑے رہیں, مولا حسین کے ٹکڑوں میں پلیں. لیکن دنیا داری بھی ہے, جب واپس جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. جب واپس جا کے یاد کرتے ہیں یہ روح پرور منظر کہ ہم بین الحرمین میں بیٹھے تھے یا مولا حسین کی زری کی زیارت کر رہے تھے, تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کاش یہ لمحے دوبارہ آئیں, یا وقت وہاں تھم جاتا تو ہم وہیں اپنی ساری زندگی گزار جاتے. ہر چیز سب سے جو ایسی یاد ہے وہ جب میں پہلی بار آیا اور میں نے مولا حسین کی زیارت کی, تو مجھے ہم ایک قافلہ کے ساتھ آئے تھے, اور انہوں نے ان کے جو ایک عالم تھے انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین کا فرمان ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو میری زیارت پہ آئیں تو پہلے حضرت عباس علمدار کو سلام کریں, پھر میرے پاس آئیں. انہوں نے سلام کیا. اب میں پہلی بار آیا تھا, اربعین کے دن تھے, بڑی رش تھی, میں اپنے قافلے سے الگ ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں. تو اس طرح لگا کہ بس نظریں امام حسین کے گنبد پہ اٹک گئیں, اور کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا, اور چلتا گیا, نہ ہوش تھا کہ کب چیکنگ ہوئی, کب کیا ہوا. بس جب ذریعہ امام پہ نظر پڑی تو پھر ہوش آیا کہ اب میں پہنچ گیا ہوں. ہر دفعہ یہی احساس ہوتا ہے کہ کچھ وقت اور رک جائیں, اور بالکل آخری وقت پہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں مر ہی جائیں, دفن بھی یہیں ہو جائیں, تاکہ روز امام کی زیارت فرمائیں, یا اگر مر جائیں تو یہیں دفن ہو جائیں, اور امام کے جتنا قریب ہو سکے اتنا رہیں. پورا واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی داستان ایسی ہے کہ ہر لمحہ اس میں بہت دکھ بھرا ہے. سب سے زیادہ جب شہادت شہزادہ علی اصغر ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے جنازے ہی سب سے بھاری ہوتے ہیں, اور شہزادہ علی اصغر کا جنازہ سب سے روح پرور منظر ہے. ہر لمحہ, ہر شہادت, شہزادہ علی اکبر کی, شہزادہ قاسم کی, حضرت عباس کی, حبیب بن مظاہر کی, زہیر ابن کیان کی, ہر شہادت روح پرور منظر ہے, اور ایسا کوئی واقعہ نہیں جو آپ بھول سکیں. ہر منظر پہ جان نکلنے کو آتی ہے.